السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پیس بی ود یو۔ آپ سب کے ساتھ سلامتی ہو۔ میں یہ جو میسیج ریکارڈ کروانے والا ہوں، یہ اس میں امید ہے کہ جو ہندو آڈینسز ہیں، نان مسلمز ہیں، وہ بھی ٹیون ان کریں گے۔ تو سب کے لیے سلام، پیس ود ایوری ون، سب کو امن کا پیغام۔ ہم ہمیشہ امن میں ہی پہل کرتے ہیں، ہم کبھی بھی سختی نہیں پہلے کرتے، ہم ہمیشہ پہلے امن کا پیغام دیتے ہیں۔ تو اس نیت سے میں آپ کا بھائی دینی لحاظ سے مسلمانوں کے لیے اور انسانی لحاظ سے پوری انسانیت کے لیے حافظ نعمان آپ کو اردو زبان میں پیغام دے رہا ہوں۔ میرا ڈیٹیلڈ میسیج انگلش میں ریکارڈ ہوا ہے کیونکہ میری انگلش آڈینس جو ہے وہ کہیں سے بھی ہو سکتی ہے، تو اس میں میں نے زیادہ ڈیٹیل میں بات کی۔ انڈیا میں جو انسیڈنٹ ہوا بلیسفیمی کا، انسلٹ کا، بدتمیزی کا، توہین کا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، اس کے اوپر مجھے بات کرنا ہے۔ اور چونکہ اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی، ہمارے آقا کی ذات پر، ان کی پرسنالٹی اور ان کی پرسنل لائف کے اوپر جو انگلی اٹھائی گئی، ہمیں اس پر تھوڑی سی میں بات کروں گا کہ یہ ہمارے لیے ہمیں کیوں دکھتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ اس کی وجہ پہلے میں بتاؤں گا، سمجھے، تاریخی وجہ، اور پھر میں بتاؤں گا پرسنل وجہ کہ پرسنل وجہ کیا ہے۔ اس کے بعد میں پھر آپ کو اس ویڈیو کے آخر میں کچھ چیزیں ریکمینڈ کروں گا آپ کے نالج کے لیے، تاکہ آپ یہ پولیٹیشنز کی سنی سنائی باتوں میں نہ آئیں۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ یہ پولیٹیشین جس نے یہ بات کی، کلیم تو اپنے آپ کو کرتی ہیں الٹرا رائٹ، کہ بہت رائٹ ونگ ہے، یعنی رائٹ ونگ کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ ان کو بہت زیادہ اپنے دین اور اپنی جو ٹریڈیشنز ہیں، کسٹمز ہیں، ان کا بھی پتہ ہوگا، اور دوسروں کی ٹریڈیشنز اور کسٹمز کا بھی احترام ہوگا۔ لیکن یہ آلٹ رائٹ نہیں ہے، یہ آلٹ شیطانیت ہے، آلٹ فتنہ ہے، الٹرا فساد ہے، اور کچھ نہیں ہے اس میں۔ تو لیکن میں چونکہ یہ 3 فیزز ہیں، پہلے آپ کو پتہ چل ہی گیا ہے کہ کیا انسیڈنٹ ہے، اس پہ میں زیادہ ڈیٹیل میں بات نہیں کروں گا۔ اٹیک تھا ہمارے نبی کی ذات کے اوپر، اور دوسرا اس کا میں بتاؤں گا کانٹیکسٹ کہ اگر یہ اٹیک ویلڈ ہے تو پھر کس کس پر یہ ویلڈ بنتا ہے، یہ بھی دیکھنا ہوگا۔ اور تیسرے نمبر پہ اس کا جو ہے میں اسلامک رسپانس دوں گا کہ مسلمان جو ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے اور باقی لوگوں کو کیا کرنا چاہیے، اور ایسا کیوں ہے کہ ہمارے لیے ہمارے نبی کی ذات اتنی اہم ہے۔ تو وہ میں ایکسپلین نہ بھی کروں تو میں خیال آپ کو یہ سمجھ میں آ جانا چاہیے۔ پہلی بات تو دیکھیں یہ ہے کہ انہوں نے جس طرح نبی پہ اٹیک کیا نا، یہ آپ سمجھ لیں کہ ہمارے نبی کی جو ذات ہے نا، ہمارے لیے ہم اس کو پوجتے نہیں ہیں، مگر یاد رکھنا کہ اپنی جان، مال، ہر چیز سے زیادہ عزیز انہی کو رکھتے ہیں۔ پوری دنیا ایک طرف، دنیا ختم ہو جائے، ہم مٹ جائیں، ہماری نسلیں مٹ جائیں، ہمارے نبی کا نام نہیں مٹنا چاہیے۔ یہ ہے ہمارا ان سے پیار، اور اس کی گواہی سیزر کے کورٹ میں ان کے دشمنوں نے بھی دی ہے، ان کے دشمنوں نے دی ہے۔ تو جس سے اتنا جذباتی پیار ہو، سوچو یہاں تو اب گلی محلے میں کسی کی ماں بہن کو گالی دے دو تو کوئی آپ کو چھوڑتا نہیں ہے، تو آپ نے ایسی ہستی کو گالی دے کے کیسے سوچ لیا کہ مسلمان خاموش بیٹھے رہیں گے؟ اس لیے پوری دنیا میں جو رد عمل آیا وہ آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ کیسے لوگ سٹوروں سے انڈین پروڈکٹس اٹھا کے پھینک رہے ہیں۔ یہ اٹس اے ویک اپ کال فار دا انڈین سول سوسائٹی کہ ایسے فسادی لوگوں کو روک لو، ورنہ بہت دیر نہ ہو جائے کہیں۔ آپ کی ملینز کے حساب سے لیبر فارن کنٹریز میں ہے اور مسلم کنٹریز میں، ان کنٹریز نے اگر ایکشن لینا شروع کر دیا، وہ بڑے عرصے سے برداشت کر رہے ہیں، مسلمانوں کی لنچنگ ہو رہی ہے، مسلمانوں کو پبلکلی اسالٹ کیا جاتا ہے، دلی رائٹس ابھی کسی کو بھولے نہیں ہیں، سڑکوں کے اوپر مسلمانوں کی بہنوں بیٹیوں کے ساتھ کیا ہوا سب کو پتہ ہے۔ اور ابھی ایک جین آدمی کو، میری ویڈیو بھی آپ نے اس میں دیکھی ہوگی، بائی مسٹیک مار دیا، یہ سمجھ کے کہ وہ مسلمان ہے، اسے پوچھتے رہے کہ تیرا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ نفرت کا کاروبار کون پھیلا رہا ہے۔ اور یہ جس چیز پہ اٹیک کر رہے ہیں نا ہمارے نبی کی ذات پہ، ہمیں دکھ اس لیے ہوتا ہے، ایک تو پیار ہے، اور دوسرا ہمیں دکھ اور غصہ اس بات کا آتا ہے کہ بھائی ایسا اگر وہ ہوتے تو ہم تب بات کرتے نا۔ اور جس چیز کو وہ حملہ کرتے ہیں کہ بھئی انہوں نے ایک 9 سال کی لڑکی سے شادی کی، یار کمال ہو گیا۔ اپنی دادیوں نانیوں کی ایجز پتا کرو، ہو سکتا ہے ان کی بھی چھوٹی عمروں میں شادیاں ہوئی ہوں۔ جو چیز بد اخلاقی یا امورالٹی میں آتی ہے اس کے 2 لیول ہوتے ہیں، یا تو وہ امورالٹی ہوتی ہے ٹائم کے لحاظ سے، ٹائم، ایریا اور پلیس، اسپیس کے لحاظ سے، یا وہ امورل ہوتی ہے تھرو آؤٹ۔ یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے۔ تو یہ یاد رکھیے گا
کہ یہ معاملہ ہے سبجیکٹو مورالٹی کا، یعنی یہ وہ چیز ہے جو کبھی کسی ایج کے ساتھ مورل ہے، کبھی کسی ٹائم میں مورل ہے، کبھی کسی ٹائم میں مورل ہے۔ کہیں پر تو شادیاں ایسے ہوئیں کہ بادشاہوں نے رشتے کروا دیے، کہیں شادیاں ایسے ہوئیں کہ ماں نے بیٹی کا رشتہ طے کر دیا، کہیں شادیاں ایسے ہوئیں کہ اس میں ایج کی بجائے بلوغت تھی، پیوبرٹی، جب ان کے بلوغت کے آثار شروع ہوں گے مرد یا عورت کے ان کی شادی ہو جائے گی، اور کہیں پہ جیسے آج کے دور میں اس کو ایج کے ساتھ ریسٹرکٹ کر دیا گیا۔ یہ کبھی بھی ایک کانسٹنٹ نہیں رہا، ورنہ آپ کی اپنی، یہ میں ہندوؤں سے ایڈریس کر رہا ہوں، مسلمز اور نان مسلم سب جانتے ہیں، آپ کی اپنی فیملیز میں پھر سارے گندے ہو جائیں گے۔ انہوں نے نبی کو یہ کہنے کی کوشش کی نعوذ باللہ کہ وہ پیڈوفائل تھا۔ جو پیڈوفائل وہ ہوتا ہے جس کو نعوذ باللہ بچوں کے ساتھ بدکاری کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو پھر بچے ڈھونڈتے ہیں، نعوذ باللہ۔ آپ نبی کی یار 4 بیٹیاں، نبی کے اتنے نواسے نواسیاں، کہیں پہ دکھائیں ایسی کوئی حرکت؟ توبہ استغفر اللہ، کیسی گندی بات کرتے ہیں۔ اس پر نا میں ان کو تھوڑا سا ہسٹری دکھاتا ہوں، ینگ برائڈز جو ہیں ہسٹری میں کیا تھی۔ یورپ میں دیکھ لیں آپ، پچھلے صرف 60-70 سال کی، 400 سال نہیں، 60-70 سال کی ہسٹری میں آپ کو 9-9 10-10 11 سال کی برائڈز ملیں گی۔ ویکیپیڈیا پہ لسٹ ہے ینگ برائڈز کی ان یورپ، یورپین کلچر، یورپین ہسٹری۔ جو رائلٹیز عام لوگ بھی نہیں، رائل شاہی خاندان، بتائیں یورپ کا یہ حال تھا، جس میں نے 2-3 کے نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یونس ونسٹیڈ تھی 9 سال کی 1937 میں، اور 1971 میں شیری جانسن کے نام سے ایک رائلٹی تھی، 1971 میں اس کی شادی 11 سال کی عمر میں، شی واز اونلی 11۔ برٹش کامن لا کہتا ہے اپنی ہاں کرنے کی عمر لڑکی کی 7 سال تک ہو۔ بھائی انڈیا میں ابھی تک بال وواہ ہو رہا ہے، کدھر بیٹھے ہیں آپ لوگ؟ تو یو ایس اے میں بھی یہی حال تھا۔ یو ایس اے میں 1800s کے اندر تو 10 سال اور 7 سال رہی ہے، 1960s تک یہ اس کے اندر ڈیلاویئر اسٹیٹ کے اندر 7 سال تھی ایج آف کنسنٹ۔ 7 سال کی لڑکی بھی ہاں بول دے تو شادی اس کی جائز مانی جائے گی۔ ٹیکسس میں ابھی تک 14 سال ہے، نیو یارک میں 12 سال تھی، ابھی انہوں نے چینج کی ہے 12 سے آپ کہہ لیں کہ 14، منیمم 14۔ اور کیا اس کا نام ہے، نیو جرسی کے اندر ایک گورنر ہے، اس نے یہ قانون پاس کرنے سے روک دیا کہ بھئی یہ ہمارے ریلیجس کسٹمز کے ساتھ کانفلکٹ کرتا ہے چائلڈ میرج کو لمٹ کرنے کا۔ 18 سے نیچے کو امریکہ میں چائلڈ مانا جاتا ہے، مائنر کہتے ہیں، مائنر، بھلے وہ بالغ ہو چکا ہو یا ہو چکی ہو۔ یہ آج کے سٹینڈرڈ سے بتا رہا ہوں۔ جبکہ مشیگن جہاں میں رہتا ہوں، یہاں ماں باپ کی رضامندی سے 16 سال کی لڑکی یا لڑکا کوئی بھی شادی کر سکتا ہے۔ بتائیں آپ اب ریلیجن کے اگر دیکھا جائے، اب ذرا تھوڑا سا ریلیجن کا دیکھ لیتے ہیں۔ یہودیوں کے اندر اسحاق علیہ السلام کی جو شادی ہے وہ 3-4 سال کی لڑکی سے ہوئی، تو کیا ہم ساروں کی بےزتی اور ان کو گندا کرنا شروع کر دیں؟ مسلمان ایسا کبھی نہیں کرے گا۔ ہم ابھی بھی ان کو اسحاق پیس بی اپون ہم کہتے ہیں علیہ السلام، بھلے یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے، دیٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری۔ مریم علیہ السلام، بی بی مریم، میرا عیسائی جو پاکستان اور انڈیا کا ہے یا اردو اسپیکنگ عیسائی وہ بھی سن لے، بی بی مریم کی جوزف دا کارپینٹر کے ساتھ، جو یوسف نجار کے ساتھ شادی ہوئی، اس کی ایج پتہ ہے آپ کو؟ اس کی 80 سے 90 کے رینج میں آتی ہے، 90 ہے، اور اس کا میں آپ کو ریفرنس بھی بتا دیتا ہوں، یہ کیتھولک انسائکلوپیڈیا اور بائبل سے بھی آپ یہ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں بڑی ایزیلی۔ اور بی بی مریم کی 10 سے 12 کے بیچ میں، بٹوین 10 and 12۔ بتائیں آپ ذرا، یہ تو کلوز بھی نہیں آتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ وہ تو نہیں تھے، وہ تو 60 سے تھوڑا سا اوپر ہوئے تو دنیا سے چلے گئے۔ He wasn't even above 60۔ وہ تو اب ان کی پہلے جو شادی تھی وہ تو ایک بیوہ سے تھی، 2 دفعہ کی بیوہ تھیں، ان سے اکیلے ان کی شادی تھی 25 سال، اور انہی سے اولاد ہے۔ عائشہ سے تو اولاد بھی نہیں ہوئی۔ کیسے آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ چلیں پھر گریکو رومن پیریڈ میں بھی یہی تھا، 7 سے 12 کی رینج میں شادیاں ہو جاتی تھی لڑکیوں کی، اور پوچھا بھی نہیں جاتا تھا کبھی۔ بھائی ہمارے ہاں تو پوچھا جاتا ہے اسلام میں، کدھر آپ کہاں کی بات کرتے ہیں؟ چلیں اب تھوڑا سا ہندوازم کی بھی بات کر دیتے ہیں۔ آپ کے 2 بڑے جن کو آپ دیوتا اور کیا کچھ نہیں مانتے، جو بھی مانتے آپ کی مرضی ہے، میں اس کو آبجیکٹ نہیں کر رہا، نہ میں کسی کی انسلٹ کر رہا ہوں، صرف انفارمیشن دے رہا ہوں۔ رام جی اور سیتا جی، اور ادھر لکشمن جی اور ارملا جی، ان کی ذرا ایجز پتہ کریں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ ان کی ایجز جو ہیں وہ سیتا 6 سال کی تھی، 6 سال کی تھی جب اس کی شادی ہوئی تھی، جبکہ عمر اس سمے 6 سال کی تھی سیتا جی کی۔ سیتا جی کی عمر کتنے سال کی تھی؟ 6 سال کی۔ آپ کہو گے مہاراج کیا بول رہے ہو آپ؟ ارے ہم ٹھیک ہی بول رہے ہیں، خراب گڑبڑ بول رہے ہیں کیا؟ 6 سال کی، ہاں۔ بھگوان رام میں اور سیتا جی میں 9 ورش کا انتر، 15 ورش کی اوستھا رام جی کی ہے وواہ کے سمے، اور 6 ورش کی اوستھا سیتا جی کی۔
6 سال کی تھی جب اس کی شادی ہوئی تھی. کیوں؟ اس کو جب راون نے اغوا کیا تو اس کو بولتی ہیں کہ میں ابھی 18 کیوں، میں 12 سال سے شادی میں ہوں، 12 سال سے میں رام کی بیوی ہوں. یہ رامائن اور اپنے سورسز چیک کریں ذرا، پڑھیں نا، گوگل نہیں، پڑھیں، کتاب کھول کے دیکھیں. وہ تو کسی کو پڑھنی بھی نہیں آتی ہوگی نا، جاہلیت تو پھیلی بھی ہر طرف. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، رام جی اور لکشمن جی کی شادیاں ایک ساتھ ہوئیں، اور ارملا جی سیتا سے بھی چھوٹی ہیں. اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کیا بات ہے. اور یہ ایک دفعہ میں کسی بلاگ میں پڑھ رہا تھا تو ایک ہمارے ہندو بھائی لکھتے ہیں نو دیٹس irrelevant، یعنی ہی واز ایویڈنگ دس، کہتے ہیں یہ لوگ اس لیے بات کرتے ہیں کیونکہ ان کے نبی نے چھوٹی عمر میں والی لڑکی سے شادی کی تھی. بتاؤ بھائی، بچی نہیں تھی. اسلام میں شادی کی شرط ہے بلوغت، اس وقت کا یہ تھا. آج مسلمانوں میں شادیاں ہوتی ہیں ایج کے حساب سے، زیادہ تر 16 سے اوپر ہی ہوتی ہیں، اس سے نیچے نہیں کرتے، کوئی بھی نہیں کرتا، کیونکہ یہ آج کا مورل سٹینڈرڈ ہے. اس وقت کے شریعہ میں کوئی اس پہ حد نہیں ہے، شریعہ میں شروع سے بلوغت ہے، پیوبرٹی ہے. لیکن چونکہ ٹائم کے ساتھ ساتھ اس میں لوگ علماء اپنے رولز کر سکتے ہیں، ریسٹرکشنز، تو انہوں نے ریکمنڈیشنز دی ہوئی ہیں کہ نہیں بھئی ابھی یہ اس وقت نہیں پریکٹس ہوتا. اس وقت کی یہ پریکٹس تھی. یا تو آپ ساروں کو کہہ دیں کہ سارے برے تھے، تو یا پھر مانیں کہ یہ سبجیکٹو مورالیٹی کا کویسچن ہے، آبجیکٹو مورالیٹی کا کویسچن نہیں ہے. اگر یہ آبجیکٹو مورالیٹی کی ہوتی، جیسے قتل ہے، پہلے بھی برا تھا، آج بھی برا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ شادی شروع میں تب بھی صحیح تھی، آج بھی صحیح تھی، یہ ہے مورل امورل. زنا تب بھی برا تھا، آج بھی برا ہے. بدکاری فحاشی تب بھی بری تھی، آج بھی بری ہے. لیکن ایج آف میرج از ریلیونٹ ٹو ٹائم، ایریا، پلیس، اسپیس، پیپل. اس میں مقام، جگہ کس کے ساتھ ہو رہی، کہاں ہو رہی، یہ ساری چیزیں اس میں ریلیونسی میں آتی ہیں. یہ سب چیزیں میٹر کرتی ہیں. کہاں ہو رہی ہے، کب ہو رہی ہے، کس کے ساتھ ہو رہی ہے، کیوں ہو رہی ہے، یہ ساری چیزیں سبجیکٹو ہیں. اس لیے یہ ظلم نہ کریں. اس کو کہا جاتا ہے علمی خیانت. اگر کوئی علمی طور پر بھی یہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو علمی خیانت کہا جاتا ہے، انیکرونزم بولا جاتا ہے ایکیڈیمک لینگویج کے اندر. بہرحال کرنا کیا ہے؟ اب آخری بات کرنے کی بات یہ ہے کہ جو ہے نا مسلمان لیڈرز، ان کا تو کام ہے کہ سب سے پہلے وہ نا ان کو ڈپلومیٹکلی اپروچ کریں اور ان کو کہیں بھئی یہ 70 سال میں ابھی تمہیں کون سا کیڑا کاٹا ہے جو تم لوگوں کو یہ تکلیف ہوئی ہے، کیا ہوا ہے تم لوگوں کو؟ ایک طرف تم مسجدیں گرا رہے ہو، مزید مسجدیں گرانے کا پروگرام بنا رہے ہو، کہیں پر بھی مورتی بنا دیتے اور کہتے ہو یہاں پہ بھی یہاں پہ بھی. بھئی ہمارا دین نہیں ہے مسجدوں پہ قبضہ کرنا، نہ ہم نے کیا یہ کام، نہ مسجدیں مندر گرائے اور قبضہ کر کے مسجدیں بنائی، ہم نے یہ کام نہیں کیا. تم کیوں کر رہے ہو ایسا؟ تم یہ بہانہ بنایا نا، تم نے جان کے مسلمانوں کو انٹیگونائز کیا. جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں ان کو بھی پکڑ رہے ہو، یعنی اب پروٹیسٹ کرنے کا بھی حق نہیں رہ گیا. واہ بھائی کمال ہے. تو ڈپلومیٹکلی اپروچ کریں جیسا ہوا ہے. کویت کو سیلیوٹ ہے، عمان کو سیلیوٹ ہے، ایون سعودی عرب بہت بولا ہے. پاکستان تھوڑا پیچھے رہا ہے، پتہ نہیں کیوں، مجھے سمجھ نہیں آئی، حیران کن طور پر، ورنہ ہمیشہ پہلے آواز پاکستان سے آیا کرتی تھی. اٹس ڈس اپوائنٹنگ، بٹ شاید وہ پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے خاموش رہے کہ وہ، ورنہ مسلمانوں کو اس کی بھی سزا وہاں ملتی ہے. تو یہ تو ہو گیا، انہیں ڈیمانڈ کریں. اور یہ لوگ کبھی بھی اپنی غلطی نہیں مانیں گے، خاص طور پہ مودی سرکار، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو امریکہ جیسے ملک میں انٹری ان کی بین تھی اپ انٹل 2014، کیونکہ یہ گجرات رائٹس میں بھی انوالو تھے. اور یہ ان کو ارون تھپا اور ان لوگوں کے ساتھ انٹرویوز ہیں، کنڈیم نہیں کرتے، انٹرویو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں. تو یہ کیسے کنڈیم کریں گے اس چیز کو؟ اس کو سسپینڈ کر دیں گے، کہیں گے نہیں کہ ہم نے غلط کیا یا غلط ہوا. نو، they will not apologize. That's the problem. If they do, it will be very surprising to me. میرے لیے بڑی حیرت کی بات ہوگی. بہرحال ڈپلومیٹک کام کریں. مسلمان جو پبلک ہے ان کا کام یہ کہ کوئی ریش کام نہ کریں، ان لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. جو وہ جاہل ہیں ان کا بائیکاٹ کریں. کوئی بھی چیز ان آل رائٹ لوگوں کی، اس کا ٹوٹل بائیکاٹ کریں، ایوری وے پاسبل بائیکاٹ کریں. اور پبلک جو ہے جو آپ کی بات سننے کو تیار ہے اس کو آپ ایجوکیٹ کریں. ایجوکیٹ. اور نان مسلم سے میری درخواست ہے، تیسرے پوائنٹ ہے آپ کا کہ واٹ ٹو ڈو فار ایوری ون. لرن، سیکھیں، اسلام کے بارے میں جانیں اور پروفٹ محمد کے بارے میں جانیں. میں آپ کو ابھی ریفرنسز دینے لگا ہوں تاکہ آپ خود ٹیکل کریں اسلاموفوبیا کو فرام ود ان. اگر آپ نہیں ٹیکل کریں گے اکیلے مسلمان، تو لوگ کہیں گے ہاں بھائی اس نے تو کہنا ہی ہے. لہٰذا اس نے تو کہنا ہی ہے. میں نے آپ کو یہ 3 چیزوں لوگوں کو ٹارگٹ کیا: مسلمان لیڈرز،
کامن مسلم پبلک اور جتنے میرے نان مسلم بھائی ہیں، آپ کو خود سٹینڈ لینا پڑے گا ان ازمز اور فوبیاز کے خلاف، ورنہ آپ کو بھی اس کا نقصان پہنچے گا۔ دیکھیں پچھلے دنوں ایک جین مر گیا نا، جس کو لوگوں نے مسلمان سمجھ کے مار دیا، تو یہ کب رکے گا؟ اس کے لیے آپ کو خود سول سوسائٹی کو سب کو مل کے سٹینڈ لینا پڑے گا۔ اور میں 5 ریفرنسز دینے لگا ہوں جس پہ بات ختم کروں گا۔ سوری بات تھوڑی سی لمبی ہے لیکن امید ہے اس سے سب کو فائدہ ہوگا۔ یہ نان مسلم ہیں، مجھے ان میں شاید ایک آدھا کوئی مسلمان ہو، ایک ہوگا شاید براؤن، باقی سب کے سب نان مسلم ہیں، ویسٹرن آتھرز ہیں، کوئی مولانا وغیرہ نہیں ہے ان کا آتھر۔ پہلا یونیورسٹی آف ڈرہم کا پروفیسر ہے، پروفیسر کولن ٹرنر، اسلام دا بیسکس، اس میں پیج 34 سے 35 2 صفحے ہی پڑھ لیں اگر پوری نہیں کتاب پڑھی جاتی۔ یہ یو کے میں پروفیسر ہے، نان مسلم ہے، آئی ایم پریٹی شیور اباؤٹ اٹ، کوائٹ شیور، ٹھیک ہے۔ محمد اے پروفٹ آف آور ٹائم، کیرن آرمسٹرانگ، پیج 105 صرف پڑھ لیں، حضور کی شادیوں کے بارے میں وہ کیا بات کرتی ہیں، یہ غیر مسلمہ ہیں۔ تیسرا محمد اے ویری شارٹ انٹروڈکشن بائی جوناتھن اے سی براؤن، 162 پیجز کی بک ہے، پیج 49 سے شادیوں پہ شروع ہوتا ہے اور پیج 77 پہ وہ ایک بات کہتے ہیں کہ یہ جو شادی ہے نا عائشہ سے، اگر اس میں مسئلہ ہوتا نا تو وہ دشمن جو ڈھونڈ رہے تھے کوئی فالٹ بولتے، کوئی حضور کا دشمن اس وقت، fiercest of the enemies never spoke۔ یہ پڑھ لیں آپ۔ اچھا یہ نہیں پڑھنی تو دا 100 بائی مائیکل ہارٹ، دنیا کے 100 بیسٹ لوگوں کی لسٹ تیار کی ایک کرسچن نے، مائیکل ہارٹ نے، 1978 پبلش، اس کی آپ کو PDF بھی آن لائن مل جائے گا، یہ پڑھ لیں۔ اور نہیں کچھ پڑھنا تو ینگ انڈیا 1924 کی پبلیکیشن ہے گاندھی جی کی، وہ پڑھ لیں، وہ دیکھ لیں گاندھی جی کیا کہتے ہیں پروفٹ محمد کے بارے میں، یہی پڑھ لیں۔ گاندھی جی تو نہیں نہ تھے مسلمان، سب کو پتہ ہے۔ اچھا وہ بھی نہیں پڑھنی تو چلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی یوٹیوب ویڈیو ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، محمد اے پروفٹ آف آور ٹائم، وہ پڑھ لیں، ہو سکتا ہے اس کے پڑھنے سے کسی کا دل و دماغ کھل جائے اور ہمارا کم سے کم یہ نفرت کا کاروبار، یہ جو ہمیں فیس کرنا پڑ رہا ہے، اس سے جان چھوٹ جائے۔ بس یہ تھا میرا مختصر سا پیغام کہ یہ مسئلہ کیا ہے، کیوں مسلمانوں کو اس پہ تکلیف ہے، اور اس پہ میں نے آپ کو ایک 5 بڑے بڑے ریجنل سیناپسس دیے ہیں پوری انسانی تاریخ کے، اور کرنٹ سچویشن بھی شادیوں کے بارے میں، ایج کا ایشو، اور آج کا میں نے حالات بھی بتا دیے ہیں، اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ مسلمانوں کو اور غیر مسلم بھائیوں بہنوں کو سب کو ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہاؤ ٹو ٹیکل دس ایشو، اور لیڈرز کے لیے بھی کیا۔ 3 لوگوں کو ایڈریس کیا میں نے، امید ہے میری اس حقیر سی گفتگو کا لوگوں کو، ہم سب کو فائدہ ہوگا اور ہم اس نفرت کے کاروبار سے باہر نکلیں گے۔ اگین مسلمان کسی بھی ریلیجس پرسنالٹی کو، کسی بھی ریلیجس فگر کو ڈسگریس یا انسلٹ یا ڈیفیم کرنا پسند نہیں کرتا، بالکل یہ ہمارا دین نہیں ہے۔ ایون آپ کے جو ڈیٹیز ہیں جن کو آپ بے شک صحیح مانیں، ہم نہ صحیح مانیں، ہم بے عزتی نہیں کر سکتے، ہم بلیسفیم نہیں کر سکتے، یہ ہمیں منع ہے، ہماری تو یہ ویلیو ہے۔ آپ دیکھ لیجئے گا مسلمان کبھی بھی جذبات میں آ کے آپ کے کسی گاڈ کو یا کسی ڈیٹی کو گالی والی کچھ نہیں ایسا کریں گے۔ تو اس سے آپ بھی سبق سیکھیں، امید ہے آپ کو، مجھے، ہم سب کو فائدہ ہوگا اور یہ نفرت کا کاروبار بند ہوگا۔ جزاکم اللہ خیرہ، اللہم اجعلنا ہداۃ مہتدین، والسلام علیکم۔